اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اہل سنت والجماعت، اللہ کے اس گھر کے اندر دین کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ کی شان میں ہمارا دیکھنا منظور مقبول فرمائے. سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. جو آیتیں آپ اللہ کے سامنے تلاوت کی اللہ سے یقین بیان کرنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات کے اندر اللہ جل شان نے مقام حدیبیہ کے اندر جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس کا اللہ جل شان نے نقشہ بیان کیا. وہ ایک خاص صورت تھی، ایک کیفیت تھی، اس کو اللہ جل شان نے بیان فرمایا. قرآن کریم کے احکامات جتنے بھی ہیں قرآن کریم کے شان نزول ہے کہ یہ فلاں آیت فلاں جگہ پر نازل ہے. اب اس کے پس منظر کے اندر ایک واقعہ یا ایک سفر یا ایک چیز ہے، ایک مقام ہے جہاں پر وہ آیات نازل ہوئی، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا بیان کیا جاتا ہے تاکہ قرآن کی آیات کا مفہوم کو سمجھ میں آ جائے. چونکہ قرآن کریم سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب اور اللہ کا کلام ہے جس کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے لیے پورا دستور اور منشور اس کے اندر موجود ہے. زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور اللہ جل شان نے پورے احکامات اس کے اندر بیان فرمائے. اس کے اندر نصیحت بھی ہے، واقعات بھی ہیں، قصے بھی ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے. تو قرآن کریم کا اسلوب اور انداز جو ہے وہ کوئی دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک قصے کو پورے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شان کے کلام کے اندر اگر کوئی آدمی غور سے دیکھے گا تو ایک قصے سے جو بات غرض مقصد ہوتی ہے اسی کو اللہ جل شان بیان فرماتے ہیں. یا جس مسئلہ توحید کے لیے اللہ جل شان کسی قصے کو بیان فرماتے ہیں یا نصیحت کے لیے کسی قصے کو بیان فرماتے ہیں تو جتنا حصہ اس کا اس نصیحت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کو اللہ جل شان بیان فرماتے ہیں. اس کے اندر تقدیم و تاخیر کا نہیں ہوگا. قرآن کریم کے اندر کئی ایسے انبیاء علیہ السلام کی کسی اللہ نے بیان فرمائے جس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے. یعنی جو آیتیں گزر چکی اس کے اندر وہ حصہ ہے جو پہلے گزر چکا، اور جو آیتیں آگے آئیں گی اس کے اندر وہ حصہ ہے جو پہلے گزر چکا، اور جو آیتیں گزر چکی ہیں اس کے اندر وہ حصہ ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوا. اس طرح کے کیونکہ مقصد جو ہے وہ قصہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس سے مفہوم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم کے مفہوم اور مقصد سمجھنا. قرآن کریم کے مقصد اور معنی کو سمجھنے کے اندر کون اشخاص ہیں جو قرآن کریم کا تفسیر اور سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، جنہیں حق ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں. دیکھیں اللہ جل شان نے ایک راستہ متعین فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام جو صاحب قرآن ہے، جس کے سینے پر اللہ نے وحی الہی کو نازل فرمایا اور جس کے سینے کو اللہ نے وحی کا مرکز بنایا، جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک ترتیب اختیار کی
ان کو چنا اور منتخب فرمایا، اور مسجد نبوی کے ساتھ جو حصہ صفہ جس کو چھپرا کہتے ہیں، اس چھپرے کے ساتھ وہ صحابہ بھیجتے اور احادیث کو اپنے ساتھ کوئی لکھتا، کوئی زبانی اس کو محفوظ کرتا۔ لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سینے کے اندر محفوظ کرنے والے جو اس کے سرخیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما کان منی اکثر حدیثا، احادیث کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی صحابی حدیث کے اندر نہیں، الا ما کان من ابن عمرو بن عاص، سوائے اس احادیث کے جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، اس لیے لأنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ ان احادیث کو لکھتا تھا اور میں لکھتا نہیں۔ تو اس کے جو صحیفے کا نام تھا وہ الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے صحابہ کے درمیان وہ لکھی ہوئی احادیث تھی جو موجود تھی، تو وہ لکھنے والے صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زبان مقدس سے جو الفاظ قدسیہ وارد ہوتے ہیں میں اس کو اپنے تحریر کے اندر محفوظ کرتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کبھی غصے کے حال میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور حال کے اندر ہوتے ہیں، کوئی اور آپ پر حال طاری ہوتا ہے، تو کیا میں ہر وقت لکھتا رہوں یا میرے لیے جو حکم ہے؟ تو امام الانبیاء جناب نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ فإنہ لا یخرج من ھذا الا الحق، اے عبداللہ لکھتے رہو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں لکھتا۔ تو اللہ نے بھی قرآن کے اندر مہر ثبت فرما دی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی زبان کبھی خواہش کی ترجمان نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے اس زبان سے جو کلام نکلتا ہے اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، اور جو دل کے اندر چیز ہوتی ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ یہ کلام لفظی کلام نفسی کا ترجمان ہوتا ہے، جو دل کے اندر چیز ہوتی ہے یہ زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر خواہشات اور نفس ہے تو یہ زبان نفس کی ترجمان ہے۔ نبی کے قلب کے اندر خواہش نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، نبی کے سینے میں اللہ کے وحی الہی کا مجموعہ ہے، تو یہ زبان بھی کس کی ترجمان ہے؟ وحی کی ترجمان۔ وما ینطق عن الہوی، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی زبان خواہش سے پاک ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ خاص وحی الہی کی ترجمان۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے کلام کی نسبت، بلکہ کلام کی کیا، اللہ نے اپنے نبی کے تمام افعال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ کیا حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام صرف بولے؟ تشریح دیکھیں آپ، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قالہ احد من الصحابہ بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکر علیہ۔ جو زبان مقدس سے الفاظ صادر ہوئے وہ بھی حدیث ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے افعال صادر ہوئے وہ بھی حدیث ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی آدمی عمل کرے اور پیغمبر نے نکیر نہیں فرمائی وہ بھی حدیث۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ حدیث ہیں۔ اور جب نبی کے زبان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ انو اللہ وحی یوحی، اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حکوم عبداللہ بوت، اگرچہ اس محمد ابن عبداللہ کی زبان سے جو الفاظ صادر ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کا گویا کہ کہا ہوا کلام ہے، وہ کلام مطلوع ہے،
جو 30 پاروں کے اندر جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ وہی غیر مطلوع ہے جو پیغمبر کی احادیث ہے، جن کا ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہے دونوں وحی کے قسم میں سے، ایک متن ہے ایک اس کی شرح ہے، ایک مبین ہے اور ایک مبین ہے، دونوں کی حیثیت ایک ہے، ایک قدیم اور حادث ہے، لیکن یہ کہ حیثیت کے لحاظ سے اور مفہوم اور معنی کے لحاظ سے ایک ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی تشریح بھی جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اقوال، افعال اور تقریرات سے فرمائی۔ تو نبی کے عمل کی نسبت اور اس کی گواہی اللہ نے دی کہ وہ میری طرف ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا حکم فرمایا۔ قرآن کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے ساتھ محبت کی دعویٰ کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ میری اتباع کرو۔ نبی کے اتباع کا اللہ نے حکم فرمایا۔ تو اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے اسی قرآن کے اندر صحابہ کی اتباع کا بھی حکم فرمایا۔ والسابقون الاول من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، والذین اتبعوهم جو صحابہ کرام ہیں، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جو انصار و مہاجرین ہیں وہ، اور دوسرے وہ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، والذین اتبعوا نہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کی، والذین اتبعوهم جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ تو وہاں پر اللہ نے جو انعامات بیان فرمایا ان اشخاص کے لیے جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ نبی کے ہاتھ سے جو عمل صادر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے جو کنکریاں تھی ہاتھ کے اندر وہ مٹھی اس طرف پھینکی، اللہ نے چاروں طرف پھیلا دی اور چاروں طرف جو کفار تھے ان کی آنکھوں کے اندر وہ مٹھی پڑی اور وہ سارے اندھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شاہد الوجوہ، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ نے تو مٹی ایک طرف پھینکی لیکن میں نے اس کو چاروں طرف پھیلایا اور سب کی آنکھوں کے اندر وہ پڑی اور سارے اندھے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن پھینکنے والے کون تھے؟ اللہ۔ یہ نبی کے عمل کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1400 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام کی جماعت مقام حدیبیہ کے اس درخت کے نیچے جو آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ ہاتھ آپ کا ہے لیکن یہ بیعت کرنے والے اللہ فرماتے ہیں کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس بات کو اور مسئلے کو سمجھنا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کی پیروی اور اتباع کا حکم فرمایا، اسی قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ کی اتباع کا حکم فرمایا، اللہ نے نبی کے قول و عمل کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کے عمل کی نسبت وہ کس طرف ہوتی ہے؟ ہاں، تو اسی مقام حدیبیہ کے اندر ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف بھیجا۔ اب کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ عثمان بیعت رضوان کے اندر نہیں تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں تھے؟
کہ وہ کہاں گئے تھے؟ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے مکے کے قریش اور کفار کی طرف بھیجا تھا، اگر وادی مکہ کے اندر ولو کان ببطن مکہ اعظم عثمان لباس بها الى اهل مکہ، اگر وادی مکہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی معزز محترم شخص ہوتی تو آپ مکے والوں کی طرف وہ بھیجتے، لیکن محترم شخصیت معزز قابل احترام وہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ کفار کے نزدیک تو اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ معزز و محترم شخصیت وہاں بستی والوں کے دلوں کے اندر ان کی اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی ان کو بھیجتے ہیں، لیکن نبی کے اس ذوالنورین کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہو اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کچھ اور سوچیں اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے زبانی کہ جو جن کا تعلق نہ کسی اہل قلم سے نہ کسی اہل مدن سے۔ اللہ کے بندو یہ بات غور ذہن نشین کر لو اور سمجھ لو یہ بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو حق ہے کہ قرآن کے اوپر لکھنا شروع کر دے اور قرآن کا تفسیر لکھے، یہ ہر کسی کو حق ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ایسا گیا گزرا ہے کہ جو بھی دنیا کا کوئی بھی گیا گزرا انسان اٹھے اور اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کر دے۔ تو پاکستان کے ریٹائر جج جو ہوتے ہیں جب وہ پوری زندگی رشوت کھاتے اور حرام کھاتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو قرآن کا تفسیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جب تم آن ڈھوٹی تھے تو کس کی خدمت کرتے تھے اور کیا لیتے تھے؟ ابھی تمہیں دین کا درد ہوا ہے، اس وقت تم مسلمان نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے کسی کو حق۔ قرآن تو وہ اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فاخطا، جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے بات کہی وہ صحیح بھی ہے تب غلط، وہ صحیح بھی ہے تب غلط ہے۔ جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی قاضی بغیر علم کے فیصلہ کرے، یعنی اسے علم نہیں جاہل، اور فیصلہ کرے وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہوا کہ رمیۃ من غیر رامن، ایک آدمی تیر انداز نہیں ہے اور اسے تیر چلانا نہیں آتا، لیکن اچانک اس کا تیر نشانے پر لگ گیا تو یہ تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک تیر نشانے پہ لگ گیا تو اگر اس کو ہم تعریف کریں، اس کے تیر کو ہلائیں تو نہ جانے اس کے کتنے تیر فتح کھا کر اور کتنے نقصان کریں۔ یہ تو رمیۃ من غیر رامن ہے کہ اندھے کی لاٹھی کی طرح ہے، کبھی صحیح لگ جاتی ہے کبھی گٹر میں جا کے گرتا ہے۔ تو یہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ اندھا ہے، جس کے پاس اپنی رائے ہو اور جس کے پاس صحبت نہ ہو، جو کسی مدارس کا اور کسی استاد کا فیض یافتہ نہ ہو، وہ اللہ کے قرآن کے اندر اندھا ہوتا ہے، وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فاخطا، جو قرآن کے اندر اپنی رائے سے بات کرتا ہے اور علم نہ ہو اس کو، وہ اگر صحیح بھی ہے پھر بھی غلط۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر اسرائیلی روایات کو جمع کر کے اور ایک تفسیر بنا دی جائے اور کہیں کہ اس نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے کہ قرآن ساری اسرائیلی روایت کو جمع کیا۔ بھائی اسرائیلی روایات کی حیثیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہود و نصارہ آئیں اور وہ اپنی باتیں بتائیں اور اسرائیلی روایتیں پیش کریں تو فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، تصدیق نہ کرو، تم یہ کہو کہ ہمیں اللہ اور اس کی کتاب پر دی۔ تو ساری اسرائیلی روایت کو جمع کیا۔
جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھتے تو اللہ کے نبی جلال کے اندر، غصے کے اندر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں. آپ نے تورات کو بند کیا اور فرمایا اعوذ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. میں اللہ اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کے رب ہونے میں اور رسول کے نبی ہونے میں اور قرآن کے دین ہونے میں میں راضی ہوں. تو پھر اسلام کے دین ہونے میں راضی ہوں. جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے کے آثار وہ کم ہوئے. پھر آپ نے فرمایا عمر تم تورات کو پڑھتے ہو، واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ تو میری اتباع کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہوتا. تو جو تورات کو پڑھا، تو جس قرآن نے سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا، جس اللہ کے کلام کے آنے کے بعد تمام کتب کا مجموعہ اس قرآن کے اندر آ گیا، جس نبی کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوتیں اس کے اندر ضم ہو گئی. اب ہمارے لیے دین شریف یہ قرآن ہے اور یہ صاحب قرآن ہے اور اس کے حاملین مبلغین ہیں اور کچھ ہمارے پاس یہی ایک کتاب ہے. لیکن اس کتاب کو سمجھنے والے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے فہم کے لیے، یہاں پر قرآن کریم کے فہم کے بڑے پاکستان میں کورس ہوتے ہیں، فہم و قرآن کورس، قرآن کے سمجھنے کورس. میں ایک مسجد میں حیدرآباد میں وہاں درس ہوتا ہے تو وہاں پر نیٹ پر وہ ایک افسر ہیں حیدرآباد میں ریٹائر افسر، وہ قرآن کا درس دیتے ہیں ہندی. ایک دن اچانک عصر کے بعد میں نماز ختم ہو چکی تھی تو وہ مسجد میں ہی درس دے رہے تھے، وہاں سے ان کی انٹرنیٹ پر بات چلتی ہے. میں نے نماز پڑھی، وہاں پر اپنی نماز پڑھی اور ان کا درس چل رہا تھا. میں بیٹھ کے اس کے درس میں وہ بیٹھا. اب آپ بتائیں ایک افسر اور وہ قرآن کا درس دے رہا ہو تو سمجھو کہ یہ تو اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک بادشاہ کا بال گم ہو گیا، وہ ایک بوڑھی کے گھر میں آگے گیا، وہ بال کے پیچھے پکڑنے کے لیے لگے تو وہ تھکتا ایک بوڑھی کے گھر آگے گیا. تو بوڑھی بیچاری نے دیکھا کہ یہ پرندہ کتنا پریشان حال ہے، یہ بیچارہ تو کھا بھی نہیں سکتا ہوگا، اس کی چونچ ایسے ٹیڑھی ہے تو یہ کیا کھاتا ہوگا. تو اس نے کینچی اٹھائی اور اس کی چونچ کو جو ہے وہ توڑ دیا، یہ تو کھا نہیں سکے گا. اور دیکھا کہ اس کے پنجے جو ہے وہ اس طرح ٹیڑھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا یہ بیچارہ تو اڑے گا، کہیں گرے گا تو اس کے پنجے کی پھنسیں گے درخت میں تو یہ تو مر جائے گا. پھر اس کے پنجے بھی اس نے کاٹ دیے. اب آپ بتاؤ کہ یہ اس کو ٹھیک کر رہی ہے خراب کر رہی ہے؟ ہاں، تو یہ بھی قرآن کے ساتھ یہی اثر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور قرآن کے معانی کو جو ہے وہ سمجھا کر لوگوں کو اس کا مضمون بتا رہے ہیں اور حقیقت میں خدمت نہیں کر رہے بلکہ یہ قرآن کو تکلیف دے رہے. بھائی اگر قرآن اس طرح سے ان ریٹائر افسروں کو سمجھ میں آئے اور وہ فہم قرآن کا کورس کرائیں تو آپ بتائیں کہ یہ 12 سال جو مدرسے کی روٹی کھا کے جو سپاہی پر اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں تو یہ 12 سال کا یک مار دیں. سمجھنے کی بات ہے جنہوں نے 12 سال 15 سال مدرسوں کے اندر لگائیں اور آپ کے خون پسینوں کی کمائی مدرسوں کے اندر جائے اور وہ روٹیاں وہ اللہ کے نام پر ملے وہ کھائیں اور قرآن کریم کے دین کے لیے وہ وقف ہوں اور وہ اصحاب صفہ کا نمونہ ہو. بتاؤ کہ دین کی خدمت وہی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کو امت تک پہنچانے کے لیے جو آپ نے ذریعہ اختیار فرمایا وہ صحابہ کرام کی جماعت کا، پہلے اصحاب صفہ کا
مدرسہ تیار فرمایا جس میں 2 قسم کے طبقے تھے. ایک وہ صحابی تھے جس صحابی کا ذکر آپ کے سامنے آیا, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لکھنے والے تھے, اور دوسرے صحابی اصحاب صفے کے سفید حضرت عبدالرحمن بن صخر المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ اتنا تھا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی شکایت کی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی احادیث سے سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی, میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اکسد رضا, اپنی چادر کو بچھاؤ. فرماتے ہیں فبسط تو رضائی, میں نے اپنی چادر کو بچھایا. پھر آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا. ثم قال ثم ہوئے نہیں, اس کو اپنے سینے سے ملاؤ. فضممت ہوئے لا صدری, میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے ملایا. فواللہ ما نسیت بعدہ شیئا, اس کے بعد آج تک مجھے کوئی چیز نہیں ہوئی. ایک صحابی اپنے حافظے سے اور ایک اہل قلم اپنے اس اوراق کی مدد سے ان احادیث کے مجموع کی حفاظت کر کے امت تک پہنچائی. اور ان کا حال کیا تھا, فرماتے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا, ہم بھوکے گلیوں کے اندر گر جاتے بے ہوش ہو کر. لوگ کہتے کہ ان کو مرغی ہے اور ان کو جن ہے. فرماتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی قسم ہم بھوکے ہوتے تھے. ان فاقوں کے اندر صحابہ نے اس دین کو سیکھا اور دین کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا. آج ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور اپنے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر اگر ہم مطالعہ کر کے اور پھر قرآن پہ لکھنا شروع کر دیں اور خدمت کریں تو یہ خدمت نہیں ہے, بلکہ خدمت ان کی ہے جو ان اصحاب صفے کے نمونے کے طور پر مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں. وہی دین کو صحیح امت تک پہنچائیں, یہ وہ ہیں. اس لیے اس سے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ ہر کسی سے دین مت لو. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے, پہلے یہ جانچو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ چپڑا بھی میراث سے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ وہ طالب علم جن کی صحبت اللہ والوں کی صحبت ان کو رہی ہو اور جو ان کے ماتحت رہے ہوں, جو وقت کے اکابرین اور سلف صالحین علماء کی خدمت انہوں نے کی ہو, ان کے ساتھ سفر کیے ہوں, چلے ہوں, ان کی خدمت میں رہے ہو, تو ان کی برکت سے اللہ نے ان کو اس عزت عطا کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے کسی کو ایک حدیث سنائی, غالب حضرت جابر کی روایت ہے, کسی اور کی نام ذہن میں نہیں. حدیث سنائی اور پھر فرمایا آتے تو کہا بغیر شے, یہ جاؤ یہ حدیث مفت میں لے جاؤ, کیا یاد کرو گے تم, یہ مفت میں لے جاؤ. وقت کان کثیر الفیما دونہا الی المدینہ, تمہیں پتہ ہے کوئی زمانہ تھا اس سے چھوٹی حدیثوں کے لوگ مدینے کا سفر کرتے, ایک ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے مہینوں کے اسفار کریں اور محنتیں مشقتیں کریں, عرض ریزی کر کے جمع کریں. اور آج امت کے وہ افراد جو ان کی نشو نمائی ایئر کنڈیشنوں اور بلڈنگوں اور بنگلوں کے اندر ہوئی ہو, اور وہ جو ہے اس پر قلم لکھنا شروع کر دے اور پھر پوری تاریخ امت کو اور قرآن کریم کے عقائد کو ہمارے سینے سے مٹانے کی کوشش کرے. یہ وہ فتنے والے چوہے ہیں جو ہمارے ایمان کی گرہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اللہ نے ایمان کی رسی سینے کے اندر مضبوط کر رکھی ہے. عروۃ الوثقی لا انفصام لها, وہ مضبوط رسی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی, وہ عقیدہ ایمان کی گرہ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چوہوں سے بچنا, اعتراض کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. سمجھنا چاہیے کہ وہ دین کے اندر کون سے چوہے ہیں
جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت، وہ صحابہ جو ان لوگوں کی خاندان میں سے تھے جو عدنان کے فصحاء اور قحطان کے بلغاء اور بڑے بڑے ادیب لوگوں کے خاندانوں کے اندر پلے ہوئے لوگ، اگر ان کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں انہیں استاد کی ضرورت ہے، تو کیا جھاٹلا والوں کو قرآن سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ گرامر پڑھے اور قرآن سمجھ لیں؟ سمجھ لو بات کہ بغیر استاد کے صحابہ کو بھی معلم کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو نبی کے منصب بیان فرمائے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ زبان والے تو وہ تھے، اب اللہ یہ فرماتا کہ نبی کا کام ہے اس کے اوپر تلاوت کرنا، آگے وہ خود سمجھ لیں گے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، نبی ان کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تزکیہ بھی کرتا ہے دلوں کا، اور قرآن ان کو سکھلاتا ہے، یعلمہم الکتاب، قرآن کو سکھلاتا ہے۔ جب جناب نبی کریم علیہ السلام عرب کے لیے معلم تھے، انسانیت کے معلم تھے، تو ہمیں کسی استاد کی معلم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مطالعہ کریں اور قرآن کو لکھتے جائیں، اور ہم اپنا قلم اتنا تیز ہو کہ اس سے نہ صحابہ بچ سکیں نہ اللہ کے نبی بچ سکیں، معاذ اللہ، اتنا قلم تیز کہ میں اگر اپنی ذات کے بارے میں کہوں کہ الحمدللہ میری پوری زندگی جو ہے وہ بے داغ ہے، میری زندگی پر تو کوئی داغ نہیں، لیکن میرا قلم جو ہے وہ لکھنے کے اندر یہ ثابت کرے کہ صحابہ بھی داغدار ہیں معاذ اللہ، اور دامن نبوت بھی داغدار ہے، وہ سارے داغدار ہیں اور میری زندگی بے داغ ہے، تو سمجھنے کی بات ہے یہ۔ اس لیے یہ غلطی سب سے بڑی یہ ہے کہ صحبت نہ ہو اور مدرسہ نہ ہو، اور دین کا جو طریقہ ہے اصحاب صفہ کی طرز والا وہ جب نہ ہو، تو پھر مطالعے سے اور اپنے ذہن سے جو علم آتا ہے وہ کبھی کبھی خطا اور گمراہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ لوگ گمراہی کے اندر جا کے پڑتے ہیں۔ تو آپ قرآن کو دیکھو تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا قلم جب صحابہ کرام کے بارے میں اٹھتا ہے اور جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں نظریں اٹھاتے ہیں تو ہم صحابہ کو تاریخی شخصیتیں نہ سمجھے بلکہ وہ قرآنی رجال ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کلام سے ثابت ہے۔ کیا اسماء رجال کا فن کسی نے نہیں دیکھا کہ جب کسی محدث کا نام آتا ہے تو اس محدث پر جرح و تعدیل کے باب کھلتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے، یہ راوی اس کو وہم ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، اور اس قسم کی باتیں اس کے بارے میں آتی ہیں، جرح و تعدیل کا باب کھلتا ہے۔ لیکن جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو کسی محدث نے کبھی کسی صحابی پر جرح و تعدیل کی ہے؟ جہاں پر 10 لاکھ راویوں کے حالات محفوظ ہوں امت کے اندر، اور اس کے اندر ایک صحابی پر بھی کسی نے تنقید نہیں کی کہ یہ صحابی مجروح ہے، ثقہ نہیں ہے، صحابی کا نام ہی کافی ہے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں جب حدیث کی سند آتی ہے تو وہاں پر ہر نام کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے استاد کون ہیں، شاگرد کون ہیں، یہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ روایت صحابی پر پہنچتی ہے تو وہاں پر اگر کوئی تابعی یہ کہے کہ مجھے یہ بات صحابی نے کہی ہے تو فرماتے ہیں وہاں نام کی بھی ضرورت ہے۔ شان صحابہ وہاں نام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف لفظ صحابی کافی ہے کہ یہ صحابی ہے بس۔ اس لیے کہ ہمارے عقیدہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ معیار حق ہیں، اور صحابہ کو قرآن سے دیکھنا چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، یہ بیعت رضوان کی
اور اسی بیعت رضوان کے اندر مسئلہ چل رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کو قریش مکے کی طرف بھیجا، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزز و محترم ہونا نبی کے قلب کے اندر کتنا ہے وہ آپ نے دیکھا، جس کو اللہ کے نبی نے یکے بعد دیکھ رہے 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی دل میں کتنے معزز و محترم تھے کہ آپ نے وہاں بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امام الانبیاء کی کتنی محبت تھی اس کو بھی دیکھتے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو قریش نے استقبال کیا، مکے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان آئے، یعنی اتنی محترم شخصیت تھی کہ آپ پڑھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے یہ تو وہ شخص ہے کہ ہمیں تو چلتا پھرتا یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ وہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے پوری زندگی کے اندر یعنی جاہلیت کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ جاہلیت کے زمانے میں بھی صادر نہیں، اسلام کے بعد تو الگ چیز ہے، اسلام سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ جس شخص سے صادر نہ ہوا، اور جس کی ایسی شخصیت ہو کہ جب آئے مجلس کے اندر تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے ٹھیک فرمائیں، اور پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ اسی حیت پہ بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا، تو امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، کیا اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی معزز شخصیت تھی، اور اس کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت کتنی تھی، سنت کی عظمت کتنی تھی، اور سنت کی عظمت بھی دیکھنا کہ سنت کی عظمت کتنی تھی۔ جب آ رہے ہیں تو آپ کی جو تہبند تھا چادر مبارک وہ یہاں تک تھی، نصف کے ساتھ پر یعنی آدھی پنڈلی پر تھی۔ تو مکے والوں نے کہا کہ آپ بڑی محترم شخصیت ہیں، یہاں کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، جس طرح آج ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ کی جو شلوار اتنی اوپر ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ نیچے کریں ذرا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب ایک تھا، آپ نے فرمایا ہاکذا کان عزرت النبی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاکذا کان عزرت الصاحب، ہم نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی چادر اور تہبند کو یہاں تک دیکھا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ صحابہ کرام سنت پر عمل کرنے پر مجبور تھے، جس طرح ہم آج سنت رکھنے چھوڑنے کے اندر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سنت چھوڑی ہے، کیوں کہ ہم مجبور ہیں۔ ہم سنت چھوڑنے پر مجبور ہیں اور اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں کہ ہم سنت اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ موضوع کے طبقے کے اندر آ گیا اور یہ اب داڑھی والا بن گیا۔ ہم سنت نہ رکھنے پر مجبور ہیں، اور صحابہ کا ایک ہی جواب تھا کہ جب سنت سے کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری سنت کے اندر یہ مجبوری ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ارسال کر دیا۔ سنت پر چلنا یہ صحابہ کی مجبوری ہے۔ اب دین اسی ہمیں تو خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں دین کا ایک ایک حصہ امت تک پہنچایا، اور کتنی امانت کے ساتھ پہنچایا کہ آپ دیکھیں کہ کتنی امانت کے ساتھ پہنچایا کہ پہلے خود عمل کیا اور اس عمل کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ اسی لیے وہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں سوال کیے۔ سوال کرنے کے بعد وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنی زبان سے کیا کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اب اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، جو آپ نے بتایا بس اسی پہ عمل کروں گا اور اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ یہ ایک سادہ سا مختصر جواب ہوتا ہے
وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے ایک سادہ سا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ نے جو مجھے نماز سکھلائی، روزہ بتلایا، حج کا طریقہ بتلایا، اب اللہ کی قسم میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اگر کسی کو دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے جو کمی بیشی کی وہ دین ہے۔ اللہ کے نبی میں کمی بیشی نہ کرنے والے کو فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی قابل اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا کام ہے، اور یہ اچھے کام سے مول لوگ روکتے ہیں، اچھے کام سے۔ تو بھئی آپ کو پتہ ہے کہ جب توحید کے مقابلے میں کوئی آدمی عمل کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب سنت کے مقابلے میں کوئی عمل کرے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ بدعت اچھے کام کو کہتے ہیں یا برے کام کو کہتے ہیں؟ پھر یہ مجھے بتائیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بدعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اگر کوئی آدمی معاذ اللہ قتل کرے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس نے گناہ کیا یا اس نے بدعت کی ہے؟ گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرے، گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی شراب پیے، گناہ کیا ہے۔ یعنی جو کوئی برے کام کرنے والا ہم اس کو بدعتی کہتے ہیں کبھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو بدعتی کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ جو برا کام کرنے والا اس کو ہم گناہگار کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ، آپ کے یہاں کوئی تشریح ہے بدعتی کی؟ اب آپ بدعتی کی تشریح متعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر برے کام کرنے والے کو گناہگار کہتے ہیں، بدعتی نہیں کہتے۔ بدعتی اس کو کہتے ہیں جو اچھا کام کرے لیکن دین کا حصہ نہ ہو۔ اچھا کام کرے لیکن دین کا حصہ نہ ہو۔ دین کا حصہ نہ ہونے کا مقصد یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس کی عمر 40 سال ہے، اور جس کے بارے میں کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں وہ 100 سال پہلے مر چکا ہے، یہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک نسب ثابت نہیں ہوتا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کا عمل کرتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ دین ہو، اس کی عمر 100 سال ہے اس کام کی، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کو دنیا میں جاتے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو اس کا نسب وہاں تک نہیں پہنچتا، تو یہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت۔ جو اپنے باپ کے ساتھ نسبت نسب ثابت نہیں کرتا وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے کسی اچھے کام کی نسبت جناب نبی کریم علیہ السلام اور اس کے صحابہ تک نہیں ملا سکتا وہ بدعت ہے۔ یہی تشریح ہے سنت و بدعت کی، اور کوئی تشریح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ اچھا کام ہے، اب چیز ایک ہی ہے لیکن صرف دائیں بائیں کا فرق ہے۔ اب اس کی اور دوسری مثال سمجھیں کہ آپ یہاں ایک لکھیں، ایک کے بعد دائیں طرف یہاں زیرو لگائیں تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 10۔ ایک اور زیرو لگائیں تو یہ 100 بن جائیں گے۔ ایک اور زیرو لگائیں تو 1000 بن جائیں گے۔ یہ زیرو لگاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں تو نمبر بڑھتے جائیں پھر وہ لاکھوں ہوتے جائیں۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ ایک لکھ کے اس کے بائیں طرف آپ زیرو لگائیں اور 2 زیرو لگائیں، 3 4 5، کوئی نمبر بڑھے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی کوئی کہے زیرو تو ایک ہی ہے، 30 تو ایک ہی ہے، لیکن سمجھ لو کہ یہ دائیں بائیں کا فرق ہے۔ دائیں سے نمبر بڑھتے ہیں اور بائیں سے نمبر گرتے ختم ہوتے ہیں۔ سنت و بدعت کا یہی فرق ہے کہ چیز ایک ہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے فرمان اور عمل کے مطابق اگر ہم کریں تو یہ دائیں طرف ہے، اصحاب الیمین والوں میں سے یہ نمبر بڑھتے جائیں گے، اور اگر اس کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، یہ بائیں طرف اصحاب شمال والوں میں سے ہیں اور یہ نمبر کم ہوتے جائیں گے، یہ کبھی نمبر نہیں بڑھیں گے۔ یہی فرق ہے۔ دین میں ٹوچن کوئی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم
تو جو ٹوچن کرنے والے ان کو سمجھو کہ ٹوچن کون کرتا ہے. ٹوچن کو دین کا حصہ کبھی نہیں کہا جا سکتا. کوئی آگے لگا دیتا ہے, کوئی پیچھے لگا دیتا ہے, کوئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان دے اللہ اکبر سے شروع کرے, لا الہ الا اللہ سے ختم کرے, اور پھر ثم صلی علیہ, پھر میرے اوپر درود پڑھے, ثم قال, پھر یہ کہے اللہم رب هذه دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الوعدہ انک لا تخلف المیعاد, یا اس طرح کی اور بھی روایتیں مختلف ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہے. جو اذان میں کوئی کلمے کہتا ہے اس طرح کہے, پھر اذان کے بعد درود پڑھے. اب اللہ کے نبی نے اپنی شفاعت کے لازم ہونے کے لیے کیا فرمایا کہ مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمے کہے, اس کے بعد درود پڑھے, اس کے بعد دعا پڑھے, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. اب جو نبی کے شفاعت کے طلبگار ہیں وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق درود بعد میں پڑھیں گے, اور جنہیں نبی کے شفاعت کی ضرورت ہی نہیں وہ آگے ٹوچن کرتے جائیں. تو ہمیں اس سے کیا ہے, غرض ہے یہ سمجھ لو, درود ہو, دعا ہو, جو بھی چیز ہو, جہاں ثابت ہے وہاں سنت ہے, جہاں ثابت نہیں ہے وہاں بدعت ہے. بھئی یہ تشریح ہے, اس کو لازم پکڑو تاکہ تمہیں دین کی بات سمجھ میں آ جائے اور صحیح دین کی صورت سمجھ میں آ جائے. صحابہ نے ہمیں یہ سمجھایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے یہ سمجھایا, اور پھر آگے مکے کے قریش نے کیا کہا کہ عثمان چلو بعد میں باتیں کریں گے, پہلے تم بیت اللہ کا طواف کر لو, احرام کھول لو, اور بعد میں باتیں کریں گے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا وہ خود احرام والے کو بڑی نگاہ سے دیکھتے, بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے, اور ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی کہ یہ طواف عمرہ کرے, احرام کھولے, اس کے بعد بات ہوتی. تو انہوں نے یہ کہا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان کبھی اپنے پیغمبر کے بغیر, اپنے محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. ہمیں بیت اللہ کی عزت کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں یہ عظمت اس نے سکھلائی بیت اللہ کی. ہم اس کے حکم کے بغیر بیت اللہ کا, جب اللہ کے نبی کا احرام نہیں کھلتا اس سے پہلے عثمان کا احرام بھی نہیں کھل سکتا. بتائیں صحابہ کو کتنی محبت ہے, اللہ کے نبی کو کتنی محبت ہے, اور صحابہ کو کتنی محبت ہے. اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے, آپ نے مکہ شریف میں بھیجا, تو آخر میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کے آپ نے فرمایا ہذہ ید عثمان, یہ ہاتھ عثمان کا. اب دیکھو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ, صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کے نبی کا ہاتھ جو حضرت عثمان کا ہاتھ, اور ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرماتے ہیں ان سب کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ میرے ہاتھ ہے. اب جو اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. Subscribe my YouTube channel.